اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، گناہوں کے بعد کے گناہیں کبیرہ، ان سے بچنا. صغیرہ گناہ بھی ہم کرتے ہیں، کبیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کون سے جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں؟ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہم بہت ساری گناہ ایسے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. حالانکہ گناہ تو چھوٹا بھی ہو تو وہ چھوٹا نہیں، صغیرہ گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے. گناہ کی اہمیت ہم نے اپنی نظر میں کم کر دی، اللہ معاف کرے. گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، اور یہی سارے فساد کی جڑ ہے. جب ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو ہم بچیں گے کیسے؟ ایک بدعت ہوتی ہے دینی، دنیاوی بدعتیں بھی ہم میں بہت زیادہ ہیں. کسی گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے لگ کے اور اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تو شیطانی دلیلیں دینا شروع کر دیں گے. تو سب سے پہلے بات کریں گے بے حیائی. ہم نے پیچھے بھی اس پہ گفتگو کی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. اس آیت کے ذیل میں علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا عابد، زاہد، نیک، پارسا، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنے والا، اللہ کا برگزیدہ بندہ. کے ہمسائے میں 3 بھائی رہتے تھے، ان کی ایک بہن تھی، کماری بہن. اب انہوں نے کسی مہم پہ جانا، کسی جگہ پہ جانا تھا، دور دراز کا سفر تھا، دن بھی کافی لگ جانے تھے اس میں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنی بہن کو کسی نیک آدمی کے پاس چھوڑ جائیں تاکہ ہمیں جانے کے بعد پریشانی نہ ہو. ذہن میں بہن کا خیال ہی رہے گا تو ہم اس مہم کو کیسے سر کریں گے، کیسے کامیاب ہوں گے. لوگوں سے پوچھا، انہوں نے اس عابد کا بتایا، اس عابد کے پاس چھوڑ دیا. اس نے حامی بھر لی، سامنے ایک مکان لیا، مکان میں اس اپنی بہن کو چھوڑ دیا. عابد کو کہا، زاہد کو کہا، اس کا خیال رکھنا، اس اللہ کے نیک بندے کو. یہ بتا رہا ہوں کہ آج کل ایسے ہی ہے. شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، یا آپ تو بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں، آپ کا نفس جب یہ کہتا ہے تو یہی سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار ہے. بھٹکنے میں تو 1 منٹ لگتا ہے، بنانے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے، بگڑنے میں 1 منٹ لگتا ہے. اب چند دن گزرے تو شیطان نے دل میں ڈالا کہ وہ لڑکی ہے، اکیلی ہے، تو تھوڑا اتر کے اس کے پاس جایا کر. پاس نہیں جا سکتا، چلو اپنے خیمے میں رہ کے اس سے گفتگو کیا کر، اس کا دل لگ جائے گا. یہ اپنے سومے میں سے گفتگو کرتا، لڑکی وہاں بیٹھی، یہ یہاں بیٹھا، گفتگو شروع ہو گئی. اس لیے تو کہا ہے قرآن نے کہ عورتیں جب گفتگو کریں کسی غیر محرم سے تو اپنے لہجے کو سخت کر لیں، بد اخلاق بن جائیں. خامند کے لیے اخلاق والی بن جائے، باہر والے کے لیے بد اخلاق بن جائے، تاکہ اس کے ذہن سے جو خناس اس کے ذہن میں آ گیا ہے، اس کی آواز سن کے یا وہ یہ دل میں کچھ سوچ رہا ہے تو اس کے ذہن سے یہ گندگی، دل میں سے گندگی نکل جائے، اس کے دماغ کے کیڑے جھڑ جائیں. یہاں پہ الٹ ہو رہا ہے جی، خامند سے تو بڑے سخت لہجے میں، بد اخلاقی کے لہجے میں گفتگو کرنی ہے، اور کوئی باہر والا ہو تو بڑے اخلاق سے پیش آئیں. یہی حال مردوں کا ہے، بیوی سے گفتگو کے لیے ٹائم نہیں ہے اور باہر والیوں کے ساتھ سارا دن لگا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے بے حیائی اور نفس کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں. معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. خیر، اس کے بعد شیطان نے سوچا کہ تو تھوڑا سا پاس چلا جایا کر، چلو اندر نہ بھی جائے، اس کے پاس سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ بھی باہر آئے، تو بھی باہر آ، گفتگو کیا کر. اس سے اس کا زیادہ دل جوئی ہوگی، ثواب بھی ملے گا. کہتے ہیں نا نماز، نعوذ باللہ، بڑے بڑے عجیب آج کل تو باتیں پھیل رہی ہیں، عجیب لوگ ہیں کہ جی نماز جو ہے وہ
کوئی اہم نہیں ہے، بلکہ ایسے کیا کرو کہ اور بہت ساری نیکیاں ہیں وہ کیا کرو، قربانی نہ کرو صدقہ کر دو قربانی کے پیسوں کا۔ یعنی دینی جو شاعر ہیں، جو فرائض تھے ان کو چھوڑ کے نفل عبادتوں کے پیچھے لگ جاؤ۔ یہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ اب شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ بڑی یہ لڑکی اکیلی ہے، تھوڑا پاس جایا کر، گفتگو کیا کر۔ وہ چلا گیا وہاں سے، اس نے سوچا کہ اچھا چل اندر چلا جایا کر، کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ اندر چلا گیا، اس کے بعد نفس کا ایسا غلبہ ہوا کہ لڑکی کا بوسہ لے لیا۔ جب یہ ہو گیا اس کے بعد اس نے لڑکی کے ساتھ ملوث ہو گیا، زنا کر بیٹھا۔ زنا کرنے کے بعد حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ اب شیطان نے کہا، شیطان نے دل میں یہ ڈالا کہ اگر اس کے بھائی واپس آ گئے تو تیری تو بڑی بدنامی ہو جائے گی، بڑی بے عزتی ہو جائے گی، تو کیا بنے گا تیرا؟ تیری تو ساری کی کرائی خاک میں مل جائے گی۔ ظالم انسان نے بچے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد شیطان نے دل میں ڈالا کہ یہ اس کی ماں ہے، بچے کو جس نے پیدا کیا ہے، بچے کو مار دیا ہے تو وہ عورت کیسے خاموش رہے گی؟ تو ایسا کر اس کو بھی قتل کر دے۔ نفس اور شیطان کے غلبے میں آ کے اس نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا، اسی گھر میں دفن کر دیا۔ وقت گزرا، اس کے تینوں بھائی واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد بھائیوں کو بتایا، وہ روئے دھوئے بیچارے، ان کو قبر دکھائی، دعا کی، چند دن رہے اور واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد پہلی رات سوئے، شیطان خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ بھائی اس عابد نے تو تمہاری بہن کو بھی قتل کر دیا، تمہاری بہن کے ساتھ ملوث ہو گیا تھا، تم بچہ ہوا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ رات کو سوئے تھے، تینوں کے خواب میں آیا۔ صبح اٹھے، انہوں نے سوچا بھائی ایک جیسا خواب سب کو کیسے آ سکتا ہے، بڑے حیران ہوئے۔ دو نے کہا جانے دو، تیسرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ کہنے لگا نہیں میں نے ضرور جا کے دیکھنا ہے۔ شیطان نے جو دل میں ڈالا تھا شک، وہ گیا، جا کے انہوں نے قبر کھودی تو وہ سچ نکلا۔ اب اس کو پکڑا، بادشاہ وقت کے پاس لے گئے۔ اللہ پاک قرآن میں فرمائے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان نے انسان کو کفر کا کہا، فلما کفرا، جب اس نے کفر کر لیا، شیطان نے اس کو کہا کہ تجھے پھانسی سے، موت سے بچا لوں گا۔ دیکھیں زنا سے بات چلی ہے، زنا کی برائی دیکھیں، بے حیائی کی برائی کے اثرات دیکھیں، اس کے کتنے برے اثرات ہیں کہ یہ زنا سے چلا ہے، شرک پہ چلا گیا ہے، کفر پہ چلا گیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہماری نظر میں کوئی یہ برائی نہیں ہے۔ اور میں جس بندے نے، جس شخص نے کسی نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھا یا چھو لیا اس کو، اللہ پاک اس کا قیامت والے دن ایسے لائیں گے، اس کا یہ جو ہاتھ ہوگا جس سے چھوا ہوگا وہ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا، مجرم کی طرح حاضر ہوگا کل۔ شیطان نے اس کو کہا میں تمہیں بچا لوں گا، اس نے مان لی، اس نے کفر کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان کا کلمہ پڑھ کے شیطان کا ہو گیا، اللہ کو چھوڑ دیا، ساری عبادت ریاضت دھری کی دھری رہ گئی۔ پھر شیطان نے کیا کہا، قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری، تو مجھ سے بری، تیرا میرا کوئی لنک نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، نہ تو میرا دوست نہ میں تیرا دوست، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ چیک کریں کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے اس بندے سے کہ مجھے تو اللہ رب العالمین کا خوف ہے، لیکن یہ بندہ نفس کی اور شیطان کے چال میں آ کے اس نے اپنا سارا کچھ برباد کر لیا۔